السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سب زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی سبق حاصل کریں گے، لہذا آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ میں جب سورہ جن کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلی آیت میں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ جناتوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا، پھر انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کا جو وفد حالات کی تحقیق کے لیے مکے میں آیا ہوا تھا اور اس دوران میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سن لیا، تو اس کو غور سے سن کر کے اس قرآن سے کیا اثر لیا، اس قرآن نے ان پر کیا اثر ڈالا، اور پھر جب وہ اپنی قوم میں گئے ہیں تو ان کا قوم کے ساتھ کیا مذاکرہ ہوا، کیا گفتگو ہوئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے اور اس پر تبصرہ فرمایا ہے۔ میں جب اس سورہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جناتوں کے اس گروہ نے جیسے ہی حق سنا، حق ان کے سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور حق ان کے سامنے آیا، تو انہوں نے بغیر کسی تعصب کے اظہار کے حق بات کو قبول کر لیا اور اللہ کی وحدانیت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اور قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے وہ قائل ہو گئے، اور انہوں نے اپنے سارے شرکی عقائد سے توبہ کر لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ وہ پہلے مشرک تھے، کٹر مشرک تھے۔ آگے کی آیت میں انہوں نے جس عقیدے سے توبہ کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے اور صاحب بیوی ہے، لیکن انہوں نے اس عقیدے سے بھی توبہ کر لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کٹر مشرک تھے، اس کے باوجود انہوں نے کسی تعصب کا اظہار نہیں کیا۔ یہاں تو نہ کوئی فرقہ نہ کوئی مسلک الگ تھا، بلکہ پوری مخلوق ہی الگ تھی۔ ان کے سامنے تو اپنی تاریخ ہوگی کہ ان کے دادا ابلیس سے تو ہماری پرانی دشمنیاں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کسی تعصب کا اظہار نہیں کیا اور حق کو قبول کر لیا۔ تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ آج ہم کس جگہ کھڑے ہوئے، ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا آج کیا حال ہو گیا ہے۔ ہم حق بات کو قبول کرنے سے محض اس وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتی ہے یقین کے ساتھ کہ یہ حق بات ہے، لیکن اس وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ یہ دوسرے مسلک کے امام نے کہی ہے یا دوسرے فرقے کے عالم نے کہی ہے، اور اگر کبھی ہم مان بھی لیتے دل سے تو زبان سے اظہار نہیں کرتے کہ یہ حق ہے۔ آج امت مسلمہ کو مسلک کی تعصب سے اور فرقہ پرستی سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی تو ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحیح فرمان ہم تک پہنچا ہوتا ہے اور علماء کی اس کے بارے میں تصدیق ہوتی ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کے باوجود ہم محض اس وجہ سے قبول نہیں کرتے کہ ہمارے مسلک کے امام نے اس کے برخلاف بات اور مسئلہ ہمیں بتایا ہے۔ کیا حال ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں واضح کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑنا، فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اسی مسئلے کی تعصب کی بنیاد پر کبھی کبھی شرک پھر رسالہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح بات ہمارے سامنے آئی، اس کے باوجود ہم نے اپنے مسلک کے امام کی بات کو قبول کیا، حالانکہ اس مسلک کے امام نے بھی ایسا نہیں سکھایا تھا۔ یہ سوچنے کا ضرور مقام ہے۔ کیا ہم اس جناتوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ ہمارے سامنے حق بات آئے اور ہم قبول نہ کریں، اور اس جناتوں کے وفد نے بغیر کسی تعصب کے، یہاں تو نہ کوئی فرقے کی بات تھی نہ کوئی مسلک کی بات تھی، پوری مخلوق ہی الگ تھی، وہ جنات تھے، ہم انسان ہیں، اس کے باوجود انہوں نے حق بات کو قبول کیا اور انسانوں کے ایک نبی پر وہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔